जो इस पूरे ब्रह्मांड का पूरे यूनिवर्स का मालिक है, सृष्टि करता है, निर्माण करता है। दरूद व सलाम नाज़िल हो पाक पैगंबरान पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, मैं कुछ देर से आप लोगों को देख रहा हूं। आप लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद के निर्माण के लिए दिल खोल करके सदक़ात और खैरात दिए, ताकि यहाँ पे अल्लाह का एक घर कायम हो सके, अल्लाह का घर आबाद हो सके। बड़ी खुशी हुई और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिसने भी अपनी हैसियत के मुताबिक जितना कुछ भी किया है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। आइए हम कुछ और देर इंतजार करके अपने मुसलमानियत का क्या मतलब है, अल्लाह तबारक व तआला को हम क्यों मानते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सच्चे नबी क्यों मानते हैं, कुरान करीम को अल्लाह की सच्ची किताब क्यों मानते हैं, इसके प्रमाण, इसके दलाइल पर कुछ देर हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि आजकल नित्य नए फितनों का जमाना है। आपका ईमान कब खत्म हो जाता है आपको एहसास तक नहीं होता। मैंने इससे पहले हिरनपुर की तकरीर में ज़हनी गुलामी पर कुछ बात की थी और उसमें बताया था कि एक इंसान, खास तौर पे एक मुसलमान के जहन को किस तरह कंट्रोल में किया जाता है। मीडिया के जरिए से, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें किस तरह से मुसलमानों की छवि को नेगेटिव में पेश किया जाता है। इसी तरह फिल्मों और सीरियलों में किस तरह से मुसलमानों के रोल को एक गुंडे की शक्ल में दिखा करके एक गंदी छवि मुसलमान या दीगर इंसानों के जहन में पैदा किया जाता है। इसी तरह सिलेबस के जरिए से गलत इतिहास पढ़ा करके मुसलमान शासकों को, मुसलमान हुक्मरानों को गुंडा, लुटेरा, चोर, डाकू बना करके पेश किया जाता और आप बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक यही चीजें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और आपके जहन में कब इस्लाम के खिलाफ नफरत बैठ जाती है आपको एहसास तक नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि हम जिस अल्लाह को मानते हैं, जिस कुरान को मानते हैं, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उसके बारे में हमारे पास ठोस दलील होनी चाहिए, हमारे पास ठोस प्रमाण होना चाहिए। आपका नौजवान बेटा कॉलेज में जाता है और उसको क्या पढ़ाया जाता है, उसको तौहीद तो नहीं सिखाई जाती, शिर्क और बिदात के बारे में तो नहीं समझाया जाता, मुस्लिम शासकों की जो रियल हिस्ट्री है वो तो नहीं बताई जाती। तो फिर आप किस तरह से डिफेंस करेंगे, किस तरह से उनको आप जवाब देंगे, आप अपने बेटे के सवालात का सामना कैसे करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपके पास, आपके दिल में ऐसा पुख्ता यकीन होना चाहिए, ऐसा गांठ होना चाहिए कि उसको कोई खोल ना सके। अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा का मतलब गांठ होता है, गिरह होता है, जो रस्सी में अगर आप एकदम मजबूती के साथ लगा देते हैं उसको कोई खोल ना पाए, इसको अकीदा कहा जाता है। और इस गांठ को ढीला करने के लिए आपको शक की बीमारी पैदा की जाती है, आप डाउट करने लगते हैं, शक करने लगते हैं, या कुफ्र की बीमारी पैदा की जाती है, निफाक की बीमारी पैदा की जाती है। इस तरह से आपका गिरह खुलता चला जाता
इस्लाम से फिर करके नास्तिक बन जाते हैं, आपको एहसास नहीं होता। इसीलिए मैं आज आपके सामने यही दलील लेकर के आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं ऐसे रास्ते की तरफ बुलाता हूँ जो अल्लाह की तरफ ले जाता है। अला बसीरा, पूरे तर्क के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे इंसान के अकल की कसौटी पर खरा उतरने वाला पैगाम हमारा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम और अकल और माइंड में कोई इख्तिलाफ है, कोई मतभेद है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जानना जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को अगर हम मानते हैं तो किस बुनियाद पर मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला को क्यों मानते हैं इस पर बात करते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज बनती है, जैसे ये माइक को आप देख रहे हैं, इस माइक को बनाने के लिए इंसान को क्या क्या चीजें जरूरी है। मटेरियल होना चाहिए और एनर्जी होना चाहिए इसके अंदर ताकि काम कर सके। और एक चीज है जो इससे बाहर है, इस माइक के अंदर वो चीज नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए वो चीज जरूरी है। क्या आपके जहन में कुछ आया? माइंड होना जरूरी है। माइंड इसके अंदर नहीं है, माइंड बाहर की चीज है, लेकिन मटेरियल है, एनर्जी है, लेकिन उसको इस माइक की सूरत में कैसे लाना है उसके लिए माइंड की जरूरत है। अगर माइंड की जरूरत ना होती तो इंसान जब से इस दुनिया में है तब से ये माइक नहीं होता, या अगर माइंड की जरूरत ना होती तो ये जानवर भी साइंटिस्ट होते और ये भी आविष्कार करते। इसीलिए दुनिया में कोई भी चीज है उसके पीछे माइंड काम करता है, उसमें प्लानिंग होती है और बनाने का तरीका होता है, और उसको सेट करके जब कोई चीज बनाते हैं तब वो चीज बन के आती है। तो अब हम इस दुनिया के बारे में देखते हैं। ये छोटे से माइक के लिए आपके सामने मैंने 3 चीजें रखी हैं कि ये जरूरी है। एक तो मटेरियल होना चाहिए, दूसरा एनर्जी होना चाहिए और तीसरा माइंड होना चाहिए। ये छोटा सा माइक है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर कई गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में कई सूर्यमंडल है, कई सितारे हैं, कई सूरज है। हमारे जो है कैमरा के अंदर वो आता ही नहीं है, इतनी बड़ी कायनात है। इस कायनात को बनाने के पीछे माइंड नहीं हो सकता? माइंड तो होगा ना, तभी ना कोई चीज बनेगी। नास्तिक कहता है कि बगैर माइंड के बन गया, रैंडमली बन गया है, धमाका हुआ और बन गया है। आइए हम इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्म है उनके अनुसार इस सृष्टि की स्टार्टिंग यानी इस दुनिया की पैदाइश कैसे हुई है। अगर हम मनुस्मृति को देखते हैं, प्रथम चैप्टर, प्रथम अध्याय के अंदर हम देखते हैं तो उसमें बताता है कि पृथ्वी में कोई चीज नहीं थी। भगवान ने, परमात्मा ने पानी पैदा किया और पानी में एक बीज डाला, जो पौधा उगाने का बीज होता है, वो बीज पानी में डाला और उस बीज से अंडे के आकार का सूरज बना और उस अंडे जैसे आकार में ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा ने अंडे को 2 टुकड़ों में बांटा और उसके बाद फिर दुनिया में जितनी चीजें आपको नजर आ रही है, समंदर, पहाड़, दरिया और 8 दिशाएं, नहरें, ये सब को ब्रह्मा ने बनाया। ये मनुस्मृति का कहना है, हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। उनकी दूसरी पुस्तक जो ऋग्वेद है उसमें बताया जाता है कि इस कायनात को बनाने वाला विष्णु है। यही विष्णु जिसके बेशुमार हाथ पैर है, हर जगह वो देख सकता है, हर किसी को अपनी निगाह में रख सकता है और हर चीज को चला
चलाने वाला विष्णु है। पहले कौन था? कोई नाम नहीं था, ब्रह्मा ने पैदा किया। चाबी ले चले नहीं। अब इसमें अगर वेद में आते हैं तो इसमें क्या है? इसमें विष्णु ने पैदा किया। अब और एक सनातन धर्मी जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि श्री नाम की एक औरत थी। श्री नाम की एक औरत ने जब दुनिया बनाने का इरादा किया तो अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ को मारा और वहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा पैदा हुए। तो श्री नाम की औरत जिसने ब्रह्मा को पैदा किया, हाथ से हाथ मारकर उसने कहा कि मुझसे शादी करो। ब्रह्मा ने कहा कि मैं शादी कैसे कर सकता हूं, आप तो मेरी मां है। तो ये सुनना था कि वो गुस्से में आ गई, श्री नाम की औरत गुस्से में आ गई और उसने उसको जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद उसी तरह हाथ पर हाथ मारकर विष्णु को पैदा किया और उसके पास भी यही डिमांड रखी कि मुझसे शादी कर दो। विष्णु ने भी यही जवाब, उसको भी जला करके भस्म कर दिया। तीसरे महेश को इसी तरह पैदा किया। महेश ने यह शर्त रखी कि मैं शादी करने पर राजी हूं, बशर्त यह कि आप मेरे पहले के दोनों भाइयों को जिंदा करें। अब आप आइए कि साइंस क्या कहती है, दुनिया की इब्तिदा कैसे हुई, ये बात जान लेना जरूरी है कि ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, पहले के साइंटिस्ट जैसे प्लेटो है, इसी तरह हिपोक्रेट्स है, अरिस्टोटल है, ये लोग पहले के साइंटिस्ट फिलोसफर्स गुजरे हैं। इनका कहना था कि ये दुनिया बहुत यानी पहले से है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस चीज की स्टार्टिंग नहीं है तो उसको बनाने वाले की जरूरत नहीं है, तो वो लोग यही मानते थे। लेकिन अभी इन्होंने एक और थ्योरी पेश की और कहा कि ये दुनिया की स्टार्टिंग है। कैसी स्टार्टिंग है? एक मैटर था, मटेरियल था, एक पदार्थ था जो बहुत ही डार्क था, गाढ़ा था, उसमें धमाका हुआ बहुत जोरदार अंदाज में और धमाका से उसके धूल कण जो है बिखर गए, स्पेस में बिखर गए और सब एक दूसरे में जुड़ जुड़ करके ग्रह बनने लगे और उन ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी। ये बिग बैंग थ्योरी है। अब इसको एक तरफ रखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। साइंस की नजर में इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, यानी पृथ्वी कैसे खत्म होगी, हमारी जबान में क़यामत कैसे आएगी। तो आप सुनिए साइंटिस्ट की नजर में क़यामत कैसे आएगी। वो कहते हैं थ्योरी है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक अगर आप यहाँ पर एक गिलास रखते हैं और उसमें गर्म पानी है तो उसके अंदर जो गर्मी है वो कुछ देर के बाद धीरे धीरे निकल जाएगी और जो यहाँ का टेम्परेचर है पानी उसी टेम्परेचर के मुताबिक आ जाएगा। ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज के अंदर भी गर्मी है वो गर्मी जो है निकलती रहती है। और इनका एक और थ्योरी है कि कायनात जो है फैल रही है। अभी मैं कुरान की आयत बताऊंगा, आपको ताज्जुब होगा कि ये सब बातें कुरान मजीद में किस तरह से मिल जाती हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के मुताबिक हर गर्म चीज की गर्मी बाहर निकलती रहती है और जितनी ठंडी जगह है वहां पे गर्मी पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे सूर्य मंडल में सूरज अकेला है जो गर्मी उत्पन्न करता है। अगर सूरज 4-5 दिन तुलू ना हो तो ये सब बर्फ बन जाएगा, पानी आपको नजर नहीं आएगा, सब कुछ जम जाएगा, इंसान का जीना नामुमकिन हो जाएगा। यानी कायनात की असलियत ठंडी है, सूरज आकर के उस ठंडी को भगाता। तो सूरज चूंकि कायनात फैल रही है, कुरान मजीद ने फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन कि हमने आसमान को अपनी ताकत से, एनर्जी से पैदा किया है और इसको हम फैलाते जा रहे हैं। कायनात जब फैलती जाएगी तो खाली जगह बढ़ती जाएगी, खाली जगह बढ़ती जाएगी तो सूरज की गर्मी वहां पहुंचती जाएगी। इस तरह से सूरज अपनी एनर्जी को खोता जाएगा। धीरे धीरे सूरज जलते 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 एक दिन अपना पावर खत्म कर देगा और उस
بعد جو ہے پرتھوی ختم ہو جائے گی، یہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے۔ اب اس مت کو دیکھتے ہیں، ایک طرف رکھتے ہیں، قرآن مجید کے مت کو ایک طرف۔ قرآن مجید کہتا ہے، جیسے ہم نے ایک آیت پہلے شروع میں پیش کی، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، کہ ہم آسمان کو اپنی طاقت سے بنائے ہیں اور اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کے مطابق کوئی بھی چیز جس کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور اینڈنگ پوائنٹ ہو، ان دونوں چیز، یہ دونوں علامت اگر ہو تو اس چیز کا نرماتا ضرور ہونا چاہیے۔ تو ہماری پہلی دلیل یہی ہے کہ کائنات کی جب سائنس کی نظر میں بھی اسٹارٹنگ ہے اور اینڈنگ ہے، شروعات ہے اور اختتام بھی ہے، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ ہماری سب سے پہلی دلیل ہے۔ اور چونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بننے کے لیے مائنڈ کی آوشکتا ہوتی ہے، دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اتنا بڑا برہمانڈ بغیر کسی مائنڈ کے بن ہی نہیں سکتا۔ آئیے ہم دوسری دلیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو یونیورس بنا ہوا ہے، برہمانڈ بنا ہوا ہے، یہ ویل ڈیزائنڈ ہے، یعنی اس کا ڈیزائن بہت ہی کمپلیکس ہے، یعنی بہت ہی سخت ہے۔ کوئی پروگرامنگ اس میں ایسا سیٹ کیا گیا ہے کہ سائنٹسٹ اس پر حیران ہے۔ مثال کے طور پر آپ سائنس کے سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں کہ یہ پرتھوی 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اور اسی سے دن رات ہوتا، دن رات 24 گھنٹے سے آگے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن کسی نے کیا ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی رفتار بڑھ جائے تو رفتار بڑھنے کی وجہ سے پرتھوی تیز گتی سے گھومے گی اور اس طرح سے 6 گھنٹے کا دن 6 گھنٹے کی رات ہوگی، نہ صحیح سے آپ کام کر پائیں گے نہ صحیح سے آرام کر پائیں گے۔ اسی طرح اگر اس کی گتی تھوڑی سی ہلکی ہو جائے تو 24 گھنٹے کا دن 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، آپ کام کرتے کرتے تھک جائیں گے اور رات میں سوتے سوتے تھک جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نے فٹ کیا ہے کہ اس کو کتنی گتی سے گھومنا ہے، کتنے گھنٹے کا دن ہونا ہے، کتنے گھنٹے کی رات ہونی ہے۔ اس کا ڈیزائن یہ بتاتا ہے کہ یقیناً اس کو کوئی نرماتا ہے اس کا جس کے پاس سپر ٹیکنالوجی ہے اور سپر مائنڈ ہے جو انسان کے مائنڈ سے کہیں گنا بڑا ہے۔ تو یہ ہماری دوسری دلیل۔ تیسری دلیل فطرت۔ فطرت یعنی انسان کے پاس جو چیتنا ہوتی ہے، بچپن سے انسان یہ یقین کرتا ہے کہ اس برہمانڈ کو کسی نے تو بنایا ہے۔ ایک امریکن رائٹر ہے، جسٹن بیرٹ نام ہے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 57 ریسرچرز کے ساتھ 20 کنٹریز میں 20 دیشوں میں ایک سروے کیا، بچوں کو جا جا کے پوچھا کہ کیا تم مانتے ہو کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بورن بلیورز نام ہے۔ بورن بلیورز کا معنی ہے جو پیدائشی طور پر اللہ پر ایمان رکھتا۔ بچوں کو پوچھ کر کے سروے کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ بچے جو ہے یہ مانتے ہیں، فطرت میں یہ داخل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور۔ اور اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی کرسچن بنا دیتے ہیں اور شرک اور بت پرستی میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ٹوٹل 4 دلیلیں ہو گئی، ایک بگ بینگ تھیوری اور دوسری جو ابھی پیش کیا انسان کے فطرت میں داخل ہے، اور تیسرا جو ہے ویل ڈیزائن ہے۔ تو ان سب کو ملا کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس
نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برہمانڈ کو پیدا کیا۔ ایک اور انگریز رائٹر کا میں نام لوں گا آپ کے سامنے۔ اس انگریز رائٹر کا نام ہے انٹونی فلپ۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، پہلے ناستک تھا وہ، اس نے ایک کتاب لکھی تھی دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کوئی خدا نہیں ہے، کتاب لکھی۔ اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا اور زیادہ اس نے سوچ وچار کیا، ریسرچ کیا، تو اس کو پتا چلا کہ نہیں، اس کائنات کا کوئی رب، کوئی خدا، کوئی سرشٹی کرتا، کوئی نرماتا ضرور ہے۔ اسی لیے اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام رکھا دیر از اے گاڈ، کہ خدا ہے، اور انہوں کو کاٹ دیا۔ تو ہم صرف اپنی دلیل پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود ناستکوں کی زبان سے، جو پہلے ناستک تھے ان کی زبان سے ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ تو یہ دلیلیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے کہ نہیں؟ کوئی تو آپ کو سوال کر سکتا ہے، کوئی غیر مسلم بھائی آپ کے سامنے یہ سوال رکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے پاس کیا پرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم پیغمبر کہتے ہو وہ سچے نبی تھے؟ تو ہم یہاں پر 4 لیول رکھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کی پوری زندگی کو ٹٹول کر دیکھیں گے کہ وہ آدمی کیسا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، چوری ڈکیتی کرتا تھا، شہرت کا جذبہ رکھتا تھا، کیسا تھا؟ دوسری دلیل جو ہماری ہے، یا جو دوسرا لیول آپ مقرر کریں گے کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ پر کھرا اترا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری کمپنیاں اپنا پلان پیش کرتی ہیں کہ میرا یہ پلان ہے، اس کے بعد وہ لوگ فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں، دعوے پر پورے نہیں اترتے۔ تو اس لیول پر بھی آپ پرکھ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا لیول یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا وہ لوگ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ اسی طرح چوتھی چیز معجزہ ہے، جس کو میراکل کہتے ہیں، یعنی انسان کی طاقت کی باہر کی چیز۔ اب آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پاس سے غار حرا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیوی ہے ان کے پاس آتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے اور ان کو اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی آپ بیٹی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ انک لتصل الرحم، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کمزوروں کو مدد دیتے ہیں، آپ بیواؤں کو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، بیمار کو پوچھتے ہیں، ان کے حال احوال دریافت کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا ہو جس کا کیریکٹر اتنا صاف ستھرا ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ ایک بیوی، کسی بھی بیوی کو اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کو اپنے شوہر کی سچائی برائی سب کچھ پتا ہوتی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گواہی ہے۔ اسی طرح آپ ان کے دشمن کی گواہی بھی لے لیجیے، ابو جہل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، ان کا بھانجا مسور بن مکرمہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ماما جان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیسے تھے، یعنی آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معاشرے میں
इस समाज में 40 साल तक रहे, सबके सामने आपका कैरेक्टर खुले हुए आईना की तरह था। अबू जहल ने कहा, मेरे भांजे, हमने कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। उनको तो अमीन कहा जाता था, अमानतदार कहा जाता था। मिस्वर बिन मखरमा जो उनके भांजे हैं, उन्होंने सवाल किया, फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मानते, क्यों उनके साथ दुश्मनी करते? तो अबू जहल ने कहा कि भांजे, बात यह है कि हमारे खानदान ने और मोहम्मद के खानदान ने सम्मान का मुकाबला किया, यानी समाज में अपना सम्मान पाने के लिए दोनों का कंपटीशन चल रहा था, बनु हाशिम का और हमारे खानदान का। उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, हमने भी खाना खिलाया। उन्होंने हाजियों को पानी पिलाया, हमने भी पिलाया। दोनों जब मुकाबले की मैदान में एक साथ पहुंच गए, तब बनु हाशिम के खानदान से उठ करके मोहम्मद ये कहता है कि मैं नबी हूं, तो अब इसके जवाब में हम क्या पेश करें? तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद ने नबी होकर के हमारा सम्मान छीन लिया, हमारी इज्जत छीन ली और बनी हाशिम को सबसे ऊपर पहुंचा दिया, सबसे टॉप पे पहुंचा दिया। इसलिए हम कभी भी उसकी पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन इस रिवायत में आप देख सकते हैं कि जिसको फिरऔन हादिए उम्मा कहा गया, यानी इस उम्मत का फिरऔन अगर कोई है तो अबू जहल है। वो गवाही दे रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं थे। कौन सी गवाही चाहिए? चलिए एक और गवाही देता हूं। माइकल हार्ट एक अंग्रेज राइटर है, उसने एक किताब लिखी है जिसमें 100 प्रभावशाली जिनका प्रभाव दुनिया पे पड़ा, उन 100 व्यक्तियों का इतिहास लिखा। और उस 100 में टॉप पर किसको रखा है आपको पता? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन 100 व्यक्तियों की फहरिस्त में सबसे टॉप पर रखा है। ये अंग्रेज राइटर है, गैर मुस्लिम है। ये क्या कहता है कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में भी कामयाब रहे, दुनिया के मामले में भी कामयाब रहे। तो आपने देख लिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था। अब आते हैं कि आपने जो दावा किया था वो दावे की सच्चाई कितनी है। तो आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक अमेरिका से एक न्यूज पेपर निकलता है, न्यूज वीक के नाम से। उसमें एक राइटर ने एक लेख लिखा और उसमें बताया कि इस कोरोना के काल में क्या दुआ करना ही काफी है? आप देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मत के कायल नहीं है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी महामारी से निपटने के लिए ये नहीं कहा कि सिर्फ नमाज पढ़ो, दुआ करो, बीमारी चली जाए। किसने लिखा? अंग्रेज राइटर लिख रहा है, वो भी अभी जस्ट न्यूज वीक की खबर आप पढ़ सकते हैं। उसमें बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ताउन एक बीमारी है, जो महामारी, वो भी एक महामारी है। आज कोरोना है, उसी तरह एक ताउन बीमारी है जो महामारी है। उस जमाने में ताउन की बीमारी होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम सुनो कि किसी जगह पे ताउन की वबा फैल गई है तो तुम उस जगह मत जाना। अगर तुम जहां पर हो वहां पर वबा फैल गई है तो वहां से निकलना नहीं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर मिनल मजजूम फिरारका मिनल असद, कि जिसको कोढ़ की बीमारी हो, ये भी एक बीमारी है जो संक्रमित हो जाती है। इसके बारे में आपने फरमाया कि उससे दूर भागो जैसे तुम बाघ से, शेर से दूर भागते हो। इसी तरह 5 वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करने का हुक्म दिया। आज कितना हाथ धोने के लिए कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर धर्म को गुस्ल करना वाजिब करार दिया। साफ सुथराई पर इतना जोर दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, के साफ सुथराई, सफाई सुथराई आधा ईमान है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको करते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग परेशान हैं कि एक व्यक्ति जो रेगिस्तान से निकल करके आता है और दुनिया को ऐसा पैगाम देता है कि दुनिया को 50 साल से भी कम अरसे में बदल करके रख देता है, चेंज करके रख देता है। अगर आप
رشیا کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے اسٹالن نے اکیلے 4 کروڑ انسانوں کو قتل کیا تھا، ماؤ زیڈونگ نے اکیلے 7 کروڑ انسانوں کو قتل کیا تھا۔ یہ جو ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے انسان کی لاشیں بچھا دی گئی تھی۔ کوئی بھی انقلاب بغیر خون کے پورے اتہاس میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ان کمیونسٹوں کا جب اتہاس شروع ہوتا ہے، یہ کلچر وہ جب اس دنیا کے اندر استھاپت کرتے ہیں تو خون کی ندیاں بہ جاتی ہے۔ آپ اتہاس کے پنے اٹھا کر کے اس کو پلٹ کر کے دکھا دیجیے۔ ورلڈ وار جس کو وشو یدھ کے نام سے آپ جانتے ہیں، دو وشو یدھ ہوئے، 2 ورلڈ وار ہوئے جس میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ پورے اتہاس کو اٹھا لیجیے، اسلام کے اتہاس کے ہر پنے کو پلٹ کر کے دیکھ لیجیے۔ اتہاس میں بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، حنین کی جنگ ہوئی، قادسیہ کی جنگ ہوئی، حطین کی لڑائی ہوئی، کسی بھی لڑائی میں بلکہ ساری لڑائیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بھی آپ اتنی سنکھیا دکھا نہیں سکتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں اتنی زیادہ ہتھیاریں اور اتنا زیادہ قتل عام ہوا تھا۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام کے ساتھ آتنکواد جڑا ہوا ہے؟ اگر ہم آئینہ دکھانا شروع کریں تو یہ لوگ وہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ان کا چاچا ڈارون یہ کہتا ہے کہ جو فٹسٹ نہیں ہے، جس کے اندر فٹنس نہیں ہے، جو اس سماج میں انفٹ ہے، اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ نیچرل سلیکشن جو ہوتا ہے، نیچر جو ہے اسی کو سلیکٹ کرتا ہے جینے کے لیے۔ جو فٹسٹ ہوتا ہے، جو جس کے اندر فٹنس ہوتی ہے، اور جو انفٹ ہوتا ہے اس کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ سرچ کیجئے نیٹ کھول کر کے، ایکشن T4 لکھ کر کے سرچ کیجئے۔ 3 لاکھ وکلانگوں کو انہوں نے کیمپ میں ڈال کر کے مار ڈالا تھا۔ یہ ہے کوئی انسانیت جو آج ہم کو سکھانے آتے ہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے افریقہ میں جا کر کے کچھ قبیلے تھے جن کے پاس اتنی بدھی نہیں تھی، جن کے پاس اتنا ایجوکیشن نہیں تھا، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا، کیا کہا ڈارون کے ماننے والوں نے، ناستکوں نے، کہ یہ جو ہے انفٹ ہے، اس لیے ان کو گوریلو جو بندر کی شکل کے ہوتے ہیں، بندر کے ساتھ پنجرے میں بند کر دیا۔ یہ ہے ان کی حقیقت، لیکن ہم کو فرصت نہیں ملتی۔ ہم کو ایسے ٹاپک پر اکتاہٹ ہو جاتی ہے، ہم اپنی معلومات بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس ٹائم کو خرچ کرنے کے لیے آپ فلموں میں 3 گھنٹے خرچ کر سکتے ہیں بکواس دیکھنے کے لیے، لیکن جب آپ اسلام کی عظمت کی بات ہو، قرآن کی عظمت کی بات ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تب آپ کو شیطان اس مجلس سے اٹھا کر کے بھگا کر لے جاتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے کہ غیرت کہاں آتی ہے لوگوں کی، کہ جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے اس مجلس کو چھوڑ کر کے پیٹ دکھا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ خیر، اگر میری باتوں سے کسی ایک کے دل میں بھی چینجنگ آتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد، ان کو نبی مان لینے کے بعد ایک اور چیز کا اضافہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، وہ کوئی دیوانے اور پاگل نہیں۔ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ بغیر غور فکر کیے ہوئے اندھے بہرے ہو کر کے گر مت جانا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ کہ صحابہ کرام کا کیریکٹر، صحابہ کرام کی صفت تو ایسی ہے کہ جب ان صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر کے گر نہیں جاتے، یعنی مان لیا، کہہ دیا مان لیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ غور فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں میں غور فکر کرنے کے لیے کہا، اور جو لوگ غور فکر نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں،
آپ کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم سوال کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے نبی تم کیوں مانتے ہو، تو آپ کی پہلی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ جتنے اتہاس کار ہے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جو لوگوں کے ساتھ عام بول چال میں جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح اگر اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کوئی شخص، پوری زندگی کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہو جائے گا۔ اور دوسری دلیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے پر لوگ چلے تو کامیاب۔ ایک اور چیز پر آپ غور کریں گے کہ دنیا میں بہت ساری تہذیبیں آئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آپ قوم عاد کے بارے میں پڑھتے ہیں، قوم سمود کے بارے میں، ان کا بہت بڑا سویلائزیشن تھا، بہت بڑی سنسکرتی، بہت بڑی تہذیب تھی۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور قرآن میں جو نہیں ہے جیسے میسوپوٹامیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، عراق میں بہت بڑی تہذیب تھی۔ موہنجودارو ہندوستان کے اندر سندھ میں ہڑپن سویلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بہت بڑا سویلائزیشن ہے، لیکن سب کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ یہ دنیا کا شاید نمبر 1 سویلائزیشن ہے، نمبر 1 دین ہے جس نے 12 صدیوں تک حکومت کی، 1200 سال تک اس دنیا پر حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب تاتاریوں نے مسلمانوں کی لاشیں بچھا دی تھی اور کھوپڑیوں کی میناریں تعمیر کی تھی، لال کی کتابوں سے ندیوں میں پل بنایا تھا اس پار جانے کے لیے۔ ان تاتاریوں نے اسلامی حکومت کے پر خدشے اڑا دیے تھے، تہز نہز کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لوگ آگے چل کر کے خود اسلام کے دامن کو تھام کر کے خود مسلمانوں کے رکشک بن گئے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاک مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے۔ شاید ہی کوئی ایسا دھرم ہوگا جو ہارنے کے بعد بھی وجیتا پر وجے پراپت کیا۔ دنیا میں اتہاس میں ہوتا ایسا ہے کہ جو شاسک ہوتا ہے، جو وجیتا ہوتا ہے، اس کے دھرم کو ہارنے والے ایکسپٹ کر لیتے، مان لیتے، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو ہارنے کے بعد بھی تاتاریوں کے دل میں جیت حاصل کر دیا۔ اسی طرح آج پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق ان کا ریسرچ ہے کہ 2070 تک یورپ کے اندر مسلمانوں کی آبادی عیسائیوں سے بڑھ جائے گی اور مسلمان ٹاپ پر آ جائیں گے، اور دنیا میں بھی عیسائیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور اسلام کی رفتار تیز ہوتی جائے گی، مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ آخر میں اسلام جو ہے سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ ابھی اسلام دوسرے نمبر پر اور یورپ کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہی یورپ جس نے اس سویلائزیشن کا بوجھ اٹھایا تھا، جس نے اس سویلائزیشن کا جھنڈا اٹھایا تھا، آج خود اس کا سویلائزیشن اس کی زمین پر اپنی موت کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت لگتا ہے کوئی بھی چینج لانے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان ہر کوئی دین کا دائی بن جائے، چلتا پھرتا قرآن بن جائے، اس کو دیکھ کر کے پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی یہی ہے۔ آئیے اب قرآن مجید کے بارے میں جو سب سے اہم کتاب دنیا کی ہے، اس کے بارے میں فلپ ہٹی ایک رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہسٹری آف دا عربس، یعنی عربوں کی تاریخ، عربوں کا اتہاس۔ اس اتہاس میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں سب کا اتفاق ہے، سب سہمت ہے، جتنے کرٹکس ہیں، جتنے آلوچک ہیں، سب لوگ اس بات پر سہمت ہے کہ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک اس میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی، کوئی پریورتن نہیں ہوا۔
یہ فلپریٹی جو ہسٹری آف دا ارب کتاب میں صرف اپنی بات نہیں بلکہ سارے آلوچکوں کی بات کر رہا ہے کہ سارے آلوچک اس بات پر سہمت ہیں. تو یہ قرآن کریم کی پہلی گواہی ہو گئی. اب آئیے قرآن کریم نے اپنے آپ کو سچا سدھ کرنے کے لیے کیا دلیل پیش کی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 4 چیزیں. یا تو یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کو کوئی تو لکھنے والا ہوگا. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, یا تو آپ کے جو قبیلے والے تھے عرب تھے انہوں نے لکھا, یا یہود و نصارہ نے لکھا, یعنی جو عرب کے علاوہ غیر عرب کے اجمی لوگ تھے انہوں نے لکھا. اور چوتھی چیز کسی اور طرف سے کوئی اور سورس ہے اسے کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. لوگوں کو جب کہا جاتا ہے, لوگوں کو یہ شرم دلائی جاتی ہے تمہارے نبی تو ان پڑھ تھے. ہمارے نبی کا ان پڑھ ہونا یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ دشمن بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے نبی پڑھے لکھے تھے تو تمہارے نبی کے جو ٹیچر تھے ان کو نبی کرنا چاہیے تھا, یا تمہارے نبی پڑھے لکھے تھے تو تمہارے نبی نے خود قرآن کو لکھا اور اللہ کی طرف اس کو جو ہے بند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اسی لیے اللہ کی حکمت دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ رکھا تاکہ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکے. تو سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, آپ لکھ نہیں سکتے. دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب بات کرتا ہے تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے, ایک اسلوب ہوتا ہے. جیسے آپ جو ہے کسی رائٹر کی کتاب پڑھ رہے ہیں, 20, 25, 50 کتابیں اس رائٹر کی پڑھ چکے ہیں. اب آپ کو کور, کتاب کا کور ہٹا کر دوسری کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بتاؤ کیا یہ کتاب اسی رائٹر کی ہے جس کی تم 25 کتابیں پڑھ چکے ہو؟ تم فوراً کہو گے کہ نہیں, اس رائٹر کی کتاب کا جو انداز ہے وہ الگ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک رہے اور آپ نے جس انداز سے گفتگو کی اور قرآن کا انداز بالکل الگ ہے, میچ ہی نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سالوں تک شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا. اب جانتے ہیں لاک ڈاؤن میں کیا حال ہوا, پھر بھی آزادی ہے, آپ کاروبار کر سکتے ہیں جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو جس گھاٹی میں قید کیا گیا تھا, مکہ کے علاوہ کوئی بازار نہیں ہے, کہیں خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے, کاروبار نہیں کر سکتے تھے, کھانے پینے کے لیے ترس گئے تھے, درختوں کے پتے ابال کر کے کھائے تھے. 3 سال تک ایسی حالت برقرار رہی لیکن قرآن مجید کا مزاج چینج نہیں ہوا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھی ہوتی تو وہ جو حالت تھی, وہ جو دکھ درد تھا, اس کا پورا قصہ اور اس کا پورا مزاج قرآن مجید میں نظر آتا, لیکن نظر نہیں آیا. چلیے یہ قصہ تو آپ چھوٹا سمجھیں گے. آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ آپ کے سامنے یہ شک پیدا کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے شادی کر لی, 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کسی بھی قانون میں عمر کی قید لگانا بیکار ہے. کوئی بھی فزیکل فٹ ہے کوئی بھی لڑکی تو اس کی شادی کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی, لیکن 9 سال کی عمر میں وہ فٹ ہو گئی تھی, ان کو ماسک آنے لگا تھا, تبھی رخصتی ہوئی. اگر وہ فٹ نہیں ہوتی تو 3 سال کی جگہ 6 سال اور انتظار کرتا. اور اگر آپ کو بچی سے شادی کرنے کا شوق ہوگا تو آپ 53 سال کی عمر میں شادی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, ایک ہی بیوی رہی. 50 سال 52 سال سے پہلے ایک بیوی سے زیادہ بیوی آپ کی تھی ہی نہیں. پوری جوانی آپ نے ایک بیوی پر کٹائی ہے اور لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے خواہشات تھی
عورتوں سے آپ جو ہے اٹریکٹ ہو گئے تھے، آپ پربھاوت ہو گئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فٹ ہو گئی تھی فزیکل. یہ تو پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ رام جی کا اتحاد پڑھیں گے، لکشمن جی کا اتحاد پڑھیں گے، تو ان کی شادی جو ہے سیتا سے 6 سال کی عمر میں سیتا تھی اس وقت رام جی کی شادی ہوئی. تو پہلے اگر آپ کا گھر شیشے کا بنا ہوا ہے تو دوسرے کے گھر میں پتھر نہیں مارنا چاہیے. اسی طرح کئی ملکوں میں قانون ہے، کسی میں 18 برس ہے، کسی میں 16 برس ہے، لیکن ان کا دوگلا پن دیکھیے کہ شادی کی عمر 22 سال رکھتے ہیں، لیکن کوئی اگر لڑکا لڑکی زنا کرتا ہے اور وہ 16 سال کی عمر کا ہے تو کوئی بات نہیں، زنا کر سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے. تو خیر بات دوسری طرف نکل رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہت بڑا آروپ لگا. آروپ کیا تھا کہ کسی لڑائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالکی میں بٹھا کر کے لایا جا رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پالکی میں بٹھا کر کے جس میں پورا پردہ تھا آپ کو لایا جا رہا تھا. چونکہ ہلکی تھی اسی لیے وہ جب نکل کے چلی گئی اور صحابہ کرام جو ہے وہاں سے نکل کر کے یعنی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے کچھ سمے تک، اس کے بعد نکل کر کے چلنے لگے تو پالکی کو اٹھا لیا. حضرت عائشہ پالکی میں نہیں تھی، ان کو پتا نہیں. پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی، وہ ہاتھ ہو گیا تھا ان کا، ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی. واپس آئے تو دیکھا کہ سارا لشکر جا چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، صحابہ کرام جا چکے ہیں. تب آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہیں پہ مطلب بیٹھ گئی اور نیند آ گئی، ان کو تھکی ہوئی تھی، نیند آ گئی. اور لاسٹ میں ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ لشکر کا کوئی بھی سامان چھوٹ جائے، کوئی آدمی گم ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کو لاؤ. تو وہ جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں بالکل نیند میں تھے. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. صحابی نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جاگ گئی اور پھر پورا ماجرا جو ہے کہنے سے پہلے ہی کہا کہ آپ بیٹھ جائیے. اونٹنی پر بٹھا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور خود اتر گئے اور آگے آگے اونٹنی کو کھینچتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ میں جیسے داخل ہونا تھا منافقین کو یہ موقع بہت زیادہ اچھا لگا کہ یہی موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کیچڑ اچھالا جائے. چنانچہ انہوں نے افواہ اڑانی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی نے اپنی عزت کو بدنام کر دیا ہے، اپنے دامن کو چاک کر دیا ہے. صفوان بن معطل نے ان کے ساتھ بدبینی کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا خراب سچویشن وحید بند 40 دن تک اسی طرح کا سچویشن مدینے میں بنا رہا. منافقین افواہ پھیلاتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر نشانہ سادھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سچویشن ایسا تھا. یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کر برا حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ہنس ہنس کے بات کرتے تھے، مسکراتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چھوڑ دیا، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن آئے اور کہا عائشہ اگر تم نے جرم کیا ہے تو بتا دو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر میں سچ کہوں تو میری قوم والے نہیں مانیں گے، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں جھوٹی نہیں ہوں. میری عزت پر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. 40 دن تک ایسا معاملہ گرم رہا پورے مدینے میں اور مدینے سے باہر بھی چلا گیا، اس کے باوجود قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ہاتھ سے قرآن لکھے ہوتے تو دوسرے دن تیسرے دن ہی آیت نازل کر کے کہتے کہ آیت نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرم نہیں کیا. لیکن اس کی جگہ 40 دن تک آپ کو رکنا پڑا. 40 دن کے بعد وحی آئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام سے بری قرار دی اور کہا کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر کسی گواہی کے یا بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے
किसी औरत पर इल्जाम लगाए, उसके बाद वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबाअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा, कि जो भी शख्स एक पाकबाज खातून पर, एक पाकबाज महिला पर, औरत पर इल्जाम लगाता है तो उसकी सजा, जो और गवाह नहीं ला पाता तो उसकी सजा यह है कि उसको 80 कोड़े मारे जाए। ये है स्त्री का सम्मान इस्लाम के अंदर। इतना सारा घटना घटने के बावजूद कुरान में इसका कोई असर नहीं हुआ, कुरान के मिजाज में इसका कोई असर नहीं हुआ। और इससे ये पता चलता है कि कुरान मजीद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नहीं लिखा। अब आते हैं दूसरे जो हमने मेयार मुकर्रर किया, क्राइटेरिया मुकर्रर किया, उस पर आते हैं कि अरबों ने लिखा। यह भी एक बेवकूफाना बात है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में सबसे पहला चैलेंज है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिथ्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिथ्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। क्या नबी आप ऐलान कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, कुरान का ये चैलेंज है कि इंसान और जिन्नात एक स्टेज पर जमा हो जाए और कुरान जैसी कोई किताब लिख करके पेश करे। अगर कुरान जैसी कोई किताब पेश कर सके वो लोग, तो फिर उनको हक है कि इसको झूठा कह सकते हैं। चैलेंज उस वक्त जो है अरब वाले जो साहित्य में बात करने में, जबान में बहुत आगे लगे। इमरुल कैस का डंका बज रहा था, किफारत की बिन दिक्रा हबीबी व मंजिली बिसिद्दिल लिवा बैन अद-दबूर फहवली फतूदिहा फल में तराब लम यअफुर असरुहा लिमा नसजतहा मिन जनूब व शमअली। ये इमरुल कैस की शायरी है। अरबों में उस वक्त शायरी का डंका बज रहा था। उनको अपनी जबान पर गर्व था, अपनी जबान का स्वाभिमान था। उस स्वाभिमान को कुरान ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, ऐलान किया, चैलेंज किया कि लाओ कुरान जैसी कोई किताब, अगर तुम सच्चे हो। नहीं ला पाए। कुरान मजीद एक कदम और नीचे आया और कहा, कुल फअतू बिअश्रि सूवरिन मिथलिही मुफ्तरयात वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ऐ नबी, आप फिर से घोषणा कर दीजिए कि ये लोग कुरान मजीद जैसी 10 सूरतें लिख करके लाए, सबका हेल्प हासिल करके, सबको पूरा करके। दुनिया के जितने लोग हैं, जितने बयान और जबान के माहिर लोग हैं, उन सबको बुला करके एक 10 सूरत लिख करके बताए। अगर वो सच्चे नहीं लिख पाए, इस चैलेंज को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई, उसके बाद फिर कहा कि कुल इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिही। कि ऐ नबी, आप एक और घोषणा कर दीजिए। क्या है? कि सिर्फ एक सूरत बना करके ला करके लिखा। तो ये एक सूरत भी बनाने में नाकाम रहे। और ये चैलेंज जब से कुरान मजीद नाज़िल हुआ उस वक्त से लेकर के आज तक बरकरार है। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और कुरान मजीद की एक सूरत की तरह कोई सूरत लिख करके लाते हैं तो कुरान मजीद झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन वो नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद एक सच्ची किताब है। तो आपको समझ में आ गया कि कुरान मजीद को हम एक सच्ची किताब क्यों मानते हैं। इसके बाद हम एक और दलील आपके सामने पेश करके अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। कुरान मजीद के अंदर कई सारे मुअजिज़ात हैं, यानी साइंटिस्ट परेशान है। कई साइंटिस्ट मुसलमान हो गए ये देखते हुए कि 1400 साल पहले ये बात जो आज सिद्ध हो रही है कुरान मजीद में कैसे आ गई। उन साइंटिस्टों में से एक गेतमोर है जो मुसलमान हो गए। तो इसमें एक साइंसदानों के नजर में एक मौजज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में पेशानी के बारे में कहा कि लनस्फ़अन बिन नासिया नासियतिन काज़िबा, के झूठ बोलने वाली पेशानी। और आपको पता है कि इंसान का दिमाग का जो पेशानी के साइड वाला हिस्सा है, जब झूठ बोलता है तो उसको वो काम में लगाता है।
اسی طرح قرآن مجید نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کائنات کو ہم نے، آسمان کو ہم نے بنایا اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اور اس کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑ کو کانٹوں کی طرح گاڑ دیا۔ آپ لوگ پہاڑ کے بارے میں پڑھتے ہوں گے کہ پہاڑ جو ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کو، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کی نیو ہوتی ہے، اس کو آپ گاڑتے ہیں زمین کے اندر، اس کے بعد کوئی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں۔ جتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کریں گے اتنا زیادہ آپ کو زمین کے اندر بھی اس کا نیو کھودنا پڑے گا۔ اسی طرح پہاڑ جو ہے ان کا جو 3 بھاگ ہے، 3 بھاگ میں سے 2 بھاگ جو ہے اندر گڑے ہوئے ہوئے، اگر گڑے ہوئے نہ ہوتے تو یہ پہاڑ جو ہے آندھیوں میں دھس جاتے، اکھڑ جاتے اور گر جاتے۔ تو اس وقت جو ہے سائنٹسٹ کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس طرح پہاڑ اونچا دکھ رہا ہے نیچے بھی ویسے ہی گڑا ہوا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے سائنٹسٹوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بلڈنگ چاہے کتنی اونچی بنا لیجیے، بس پہاڑ کی طرح اس کی بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی 160 منزل کی عمارت بنا رہا ہے، کوئی 200 منزل کی عمارت بنا رہا ہے، بنانے کی پلاننگ چل رہی ہے، تو یہ سب اسی کو دیکھ کر کے بنا رہے ہیں۔ تو چونکہ شروتا گڑھ کا دھیان جو ہے نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے سنا تھا کہ یہاں مال کا درپیوگ ہوتا تھا، مال کا درپیوگ ہوتا ہے، جس سٹا بازی کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، آئی پی ایل میں ہو یا کوئی بھی میچ میں ہو، شرط لگاتے ہیں کہ یہ جیت جائے تو میں اتنا دوں گا، یہ جیت جائے تو میں اتنا دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اسلام نے 5 چیزوں کی رکشا کرنے کے لیے قانون بنایا۔ اسلام کا جو قانون ہے نا، اسلام کا جو قانون ہے، لا ہے، اس میں 5 چیزوں کی رکشا کرنے کی گارنٹی ہے۔ پہلی چیز ہے دین، مذہب۔ ہر ایک کو مذہب کا اختیار ہے، دین کا اختیار ہے، کوئی اس کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ دوسرا جان ہے، یعنی اپنی جان۔ قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی ہتیا کی اس نے پوری انسانیت کی ہتیا کی۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ جان ہے۔ تیسری چیز ہے عقل۔ عقل کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، عقل کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے نسل ہے، یعنی انسان کی پیڑھی ہے، اسی کو محفوظ رکھنے کے لیے، سرکشت رکھنے کے لیے زنا کو حرام قرار دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حرامی بچہ ہو، حرام کا بچہ ہو اور اس کی نسل خراب ہو جائے۔ 5ویں چیز مال ہے، مال کی رکشا کرنے کے لیے چوری کو، ڈکیتی کو، نشہ کو اور فضول خرچی کو حرام قرار دیا۔ اسی لیے مال کسی بھی سماج کو نرمان کرنے کے لیے مال بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا مسجد کے لیے مال اکٹھا کرنے کی ضرورت پڑی، تو مال کا اپیوگ جو ہے سماج کو نرمان کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مال کا درپیوگ کرتا ہے، اپنے آپ میں فضول خرچی کرتا ہے یا سٹا بازی میں مال کو اڑاتا ہے، تو وہ سماج کا دشمن ہے، وہ سماج کے نرمان کو روکتا ہے، وہ سماج کو ڈھانے میں لگا ہوا ہے، وہ مال کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا ہے، وہ شیطان کا آلہ کار بنا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ سماج کو توڑنے میں لگا رہتا ہے، سماج کو برباد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو مال چونکہ آپ کو سماج کے نرمان کے لیے دیا گیا ہے، اسی لیے آپ اگر اس کو دوسرے جگہوں میں خرچ کرتے ہیں تو آپ سماج کے نرمان کو روک کر کے شیطان کی مدد کرتے ہیں، شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو آزمایا۔ قارون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت
ضرورت پڑتی تھی، یعنی اس کے جو خزانے تھے اس میں تالے لگے ہوئے تھے، اور ان تالوں میں جو چابیاں تھیں ان چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور شکتیشالی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حشر کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ اسی طرح آپ نے صاحب الجنتین کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، اس کے 2 باغ تھے، بیچ میں سے نہر جاری تھی، اور اس نہر سے آرام سے پورے باغ کی سینچائی ہو جاتی تھی، پھل فروٹ تھے وہاں پہ، کھیتیاں ہوتی تھی، لیکن اس نے مال کا درپیوگ کیا، اللہ کی ناشکری کی، تو وہ احیط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا۔ جب اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کے سامنے نشٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا کہ کاش میں مال کا صحیح سے اپیوگ کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے آپ کو، اولاد دی ہے آپ کو، زندگی دی ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں ایک نعمت بھی ہے، اور اس نعمت پر آپ شکر کرتے ہیں یا آپ اس کی ناقدری کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے امتحان ہے، یہ آپ کے لیے ایگزام ہے۔ اگر آپ اس ایگزام میں فیل ہوتے ہیں تو آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک آخری بات کہ ایک آدمی اگر آپ کے ایمان کو برباد کرنا چاہتا، آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس سے سترک رہیں۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس میں کروڑوں کی سنکھیا میں اسلام کے خلاف افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور آپ کی آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک چور، ایک ڈاکو اگر آپ کو کڈنیپ کر لیتا اور آپ کے مال کو چھین لیتا یا آپ کو مار ہی دیتا ہے، قتل ہی کر دیتا ہے، تو یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا زیادہ خطرناک وہ آپ کے آخرت کو برباد کرنے والا آدمی ہے، آپ کے ایمان کو برباد کرنے والا آدمی ہے، کیونکہ یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ اگر آپ اپنی جان کو کھو دیتے ہیں، کوئی ڈاکو، کوئی گنڈا، کوئی لٹیرا آپ کو مار کر کے آپ کی زندگی سماپت کر دیتا ہے، تو آپ کی آخرت باقی ہے، آپ کی جنت باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن جو آدمی آپ کے آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، جو آدمی آپ کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، پھر آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا، موت کے بعد کوئی آپ کا پرسان حال نہیں رہتا۔ جس آدمی نے آپ کے ایمان کو خراب کیا وہ آدمی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ شیطان بھی آج کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ میں نے تم کو زبردستی نہیں کی تھی اپنی بات منوانے کے لیے، بلکہ میں نے تو بس ایک بات رکھا دی تھی، تم نے مان لیا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ اپنے پلو کو جھاڑ دے گا اور آپ کو ترستے ہوئے بلکتے ہوئے چھوڑ دے گا، اور پھر آپ اس وقت پچھتائیں گے، لیکن پچھتانا اس وقت کام نہیں دے گا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان چیزوں پر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین پختہ کریں، آپ کی آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پر پختہ یقین کرے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خود اپنے گھر میں چولہا نہیں جلایا، کئی مہینے تک آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلے، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اس پر شک کرنا یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اسی لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے، قرآن مجید پر غور فکر کریں، اس کا ادھین کریں، اس کا ریسرچ کریں، اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی محبت ہمارے دل میں بٹھائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔